لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ایک بات ہے روایت، جسے سند بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے درایت، متن، ٹیکسٹ۔ ہمارے محدثین عظام پر اللہ عظیم رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بہت محنت کی۔ ابتداً حضور کے زمانے میں حدیث کو لکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا، کہیں قرآن اور حدیث کو ابتداً گڑبڑ نہ کر دیا جائے۔ بات کو جب لوگوں نے قرآن اور حدیث میں فرق بدرج اتم کر دیا تو آپ نے حدیث کی لکھنے کی اجازت دی۔ چنانچہ پیارے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے احادیث کے مجموعہ کو تیار کیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو جس طرح قرآن مجید کی تدوین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن حارث سے کروایا، پھر ایک زمانے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن اور حدیث سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کے ڈیپتھ میں کیا کیا احکامات ہیں وہ احکام وضع کیے جائیں، اور قرآن و حدیث کا منشا کیا ہے اس کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ 75 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک، یعنی 150 سال ائمہ کرام کا دور رہا، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحم اللہ علیہ اجمعین نے حدیث پر اور قرآن پر بہت ریاض کیا، ڈیپتھ میں گئے اور مسلمانوں کے لیے فقہ کا کوڈ تیار کیا۔ 200 سال کے گزرنے پر محدثین عظام کا دور آیا، انہوں نے حدیث کو تدوین کرنے کے لیے بڑی ریاضت، بڑی محنت کی، ایک فن نکالا، فن اسماء و رجال۔ حدیث کون سنے، کس سے سنے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تسلسل سنانے والوں کا کیسا ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ محدثین کے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ جنہوں نے حدیث سنائی ان کا میموری پاور کیسا تھا، ان کی شخصیت، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، وہ سچے متقی پرہیزگار تھے، اور سننے والے ان کی تعداد کیا رہی، ان تمام چیزوں کو فن اسماء و رجال میں جمع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کا حافظہ کم ہے یا ان کے کریکٹر میں کوئی جھول ہے، لیکن بات انہوں نے حضور کی بالکل 100% صحیح کہی ہے،
تو اس کو ان کتابوں میں جگہ نہیں ملتی جن کو ہم سیاہ ستہ 6 مستند صحیح کتابیں کہتے ہیں۔ چنانچہ محدثین میں امام بخاری رحم اللہ علیہ، امام مسلم رحم اللہ علیہ، ان کو بہت اونچا مقام ہے۔ انہیں 5-5 4-4 لاکھ احادیث یاد تھی۔ پھر اس کے بعد امام ابو داود اور امام ترمذی کی کتابیں آتی ہیں، ان کا بھی سیاہ ستہ میں درج ہے۔ بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے جامع صحیح، اور ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو کہا جاتا ہے سنن۔ اور بعض کتابیں ہیں جس کو مسند کہتے ہیں۔ صحیحین میں 8 عنوانات کے تحت احادیث جمع کیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے 100% سند کے لحاظ سے جو احادیث تھی اپنی کتاب میں جمع کیا، جبکہ امام بخاری رحم اللہ علیہ کے پاس سند کے لحاظ سے کچھ ایسے احادیث بھی آ گئے ہیں جو امام مسلم رحم اللہ علیہ کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کم ہیں۔ اس لحاظ سے بعض لوگوں نے مسلم شریف کو بخاری پر سند کے لحاظ سے اہمیت دی ہے۔ اب بقیہ جو کتابیں ہیں جسے سنن کہا جاتا ہے، یہ وہ احادیث ہے جو فقہ کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہیں۔ بہت سے اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ 6 کتابوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، اور بعض کے نزدیک ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک 6 کتابوں میں آتا ہے۔ سوچنے کے لائق بات یہ ہے، ان ہمارے بزرگوں کو 4 لاکھ 5 لاکھ احادیث یاد تھے۔ ان کے اساتذہ جن سے انہوں نے پڑھا 1,000 300 200 کے قریب ہے۔ اگر معلوم ہوتا فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے تو یہ کئی مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث جمع کرنے کے لیے وہاں پہنچتے اور اپنے شرائط فن حدیث اور اصول کے تحت ان کی حدیثیں لیتے۔ اور بھی کتابیں ہیں، بہیقی ہے، تبری ہے۔ یہ کتابوں کا مقام ان 6 کتابوں کے مقابل میں ذرا سا پیچھے ہے۔ جو محدثین 1 لاکھ حدیثیں زبانی جن کو یاد ہیں، ان کو ام المحدثین کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 300 سال 200 سے 300 سال تک یہ دور بڑا زبردست حدیث کے سلسلے میں زرین دور رہا۔ عجیب اتفاق، سوائے امام مالک کے جتنے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام داود، امام نسائی، ابن ماجہ، یہ سب ایران، افغانستان، کوفہ، عراق، وسط ایشیا میں سمرقند، نیشاپور، یہ علاقوں کے اجمی لوگوں نے بہت بڑا حدیث پہ کام کیا ہے، جبکہ عرب میں حضرت امام مالک کا نام بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں،
یہ آخری زمانے میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کی والدہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لا کر چھوڑا تو انہیں 3 سال پیارے نبی سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن ان 3 سالوں میں آپ ایسا ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ راویان حدیث میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ صرف 3 سال آپ کو موقع ملا پیارے نبی کی حیات مبارکہ کا۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن ہمیشہ بلی آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ عربی میں بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہتے تھے ابو ہریرہ، اے بلی کو چاہنے والے، بلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے والے۔ اب آپ دیکھیے، ایسے بڑے راوی اور مسلم شریف کتاب جو صحیحین میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ تو آپ نے راوی کا نام جان لیا، حضرت ابو ہریرہ، جس کتاب میں یہ حدیث کو درج کیا گیا ہے، مسلم شریف۔ اب اس کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس میں جو درایت ہے، جو مضمون ہے، وہ مضمون اس طرح سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا، اور یہ تینوں کافر ہیں، مسلم کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام میں انسانوں کے 2 ہی ٹائپ ہیں، ایک مسلم، دوسرے کافر۔ کافروں میں کون آتے ہیں؟ مشرکین، منافقین، مرتدین اور کمیونسٹ، ملحدین۔ مشرکین، منافقین، مرتدین، ملحدین، یہ چاروں کو جو ٹرمینالوجی دی گئی ہے وہ ہے کافر۔ تو اس حدیث شریف میں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کافروں کا ذکر ہے۔ ایک ہے کھلے کافر، دوسرے ہیں چھپے کافر۔ یہ چھپا کافر جو ہے، یہ کھلے کافر سے سخت ترین کافر ہے، جن کی زبان پر ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، لیکن دل میں ایسا بغض ہے، اسلام کب تباہ ہو جائے، حضور کب تباہ ہو جائیں، مسلمان اور اسلامی زندگی کب تباہ ہو جائے، دل سے شدید اسلام سے نفرت کرنے والے۔ جبکہ کافر کھلے کافر ہیں، یہ زبان پر بھی بولتے ہم نہیں مانتے، ان کا دل بھی کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ منافقین دل سے تو اسلام کے دشمن نمبر 1، لیکن زبان پر ایمان کی بات جو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں پکے کافر اور کافروں میں اشد کافر جو منافق ہیں، ان کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں یہ کافرین اور منافق، یہ دونوں اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین دل سے بھی کافر، زبان سے بھی کافر، ان سے پوچھیں گے، کیا میں تم کو شرف، عزت نہیں دیا؟ کیا میں نے تم کو اچھی بیوی نہیں دیا؟ کیا میں تم کو بہترین سواریاں، وہیکلز، اونٹ اور گھوڑے اس زمانے میں تھے، آج کے زمانے میں جتنے وہیکلز ہیں وہ اس کی تعریف میں آئیں گے۔
پھر کہیں گے کیا میں نے تم کو مہلت نہیں دی زندگی کی، اتنے برس تم جیے؟ پھر کہیں گے تم بااثر آدمی تھے، لوگوں سے پیسہ بھی وصول کرتے تھے، تو اقرار کریں گے جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کا تمہیں آمنا سامنا ہوگا اور کل قیامت میں تم کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا؟ تو کہیں گے نہیں، ہمیں یقین نہیں تھا۔ تو پہلا شخص دوسرے شخص سے بھی یہی سوالات ہوں گے، یہ پکے کافر ہیں، دل بھی کافر، زبان پر بھی کفر۔ پھر ایک تیسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھیں گے کیا میری نعمتیں تم تک حاصل نہیں ہوئی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے، ہم ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ اور اللہ تعالی اپنی نعمتیں گنائیں گے۔ یہ منافق ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو وہ کہے گا کیا کرے؟ تو بولیں گے میں ان نعمتوں کو پا کر نماز پڑھا، روزہ رکھا، خیر خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اب جو کچھ بولنا تھا تم نے اپنی قوت سے کہہ دیا، اب چپ بیٹھو۔ اس موقع پر وہ جو جھوٹا منافق ہے اس کے منہ پر سیل لگا دی جائے گی، کہا جائے گا کیا گواہ پیش کیے جائیں تمہارے خلاف؟ تو کہیں گے آج یہاں میرے خلاف کون گواہی دیں گے؟ تو سورہ یاسین میں ہے نختم علی افواہہم تکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ قرآن میں اور جگہ ہے ہم جسم کے جتنے آرگن ہیں ان تمام آرگن کو زبان ٹنگ دیں گے۔ یہ جو جبڑے کے بیچ کی زبان ہے نکال کر ہاتھ کو، ران کو، آنکھوں کو، کانوں کو، دل دماغ کو، سب کو زبان دی جائے گی۔ اب پوچھا جائے گا ران سے، تھائی سے، تو ران بتائے گی تھائی یہ کہاں کہاں کس کس کو ٹچ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو پہلے ہتھیلی اور ران سے حساب ہوگا۔ جب آدمی دیکھے گا کہ خود اس کے اعضاء اس کے اگینسٹ میں بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے اس کے خلاف، کان بول رہے ہیں، پیر بول رہے ہیں، ارجلہم، ہاتھ بول رہے ہیں، پیر گواہی دے رہا یہ جو کچھ ہے صحیح ہے، تب آدمی کو معلوم ہوگا یہ سب میرے اگینسٹ میں ہے۔ تو آدمی کہے گا میں تم کو بچانے کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ حسرت میں، افسوس میں وہ اپنے انگوٹھے کو چباتے چباتے پورا ہاتھ چبا لے گا کوہنی تک، پھر چباتے ہوئے پورا مونڈے تک چبا لے گا اور اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو چبا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مجھے بھول گئے، آج میں تم کو قیامت کے دن تم کافروں کو، منافقوں کو بھلا دیتا ہوں۔ اب اس حدیث کو آپ کراس چیک کیجیے، کراس چیک کریں گے تو قرآن مجید میں ہے کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ اور منافقین کے سلسلے میں کہا کہ منافقین آ کے قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایمان لائے،
اللہ پر اور آپ رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ آپ کے سامنے آ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی شروع پہلا رکوع ختم ہوتے ہی ہے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، انسانوں میں بعض انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس دھوکے کا ان کو شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک ڈیسیز ہے، وہ ہے ہیپوکریٹس ہیں، یہ ہیپوکریسی کا ڈیسیز ہے، منافقت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس منافقت کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے کل دردناک سزا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو بولتے ہیں ہم تو مصلحین ہیں، اللہ نے کہا یہی ہے فسادی۔ پھر کہا ٹھیک ہے جب تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دیکھو آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما، ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ابو بکر صدیق، حضرت بلال، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی ایمان لائے۔ تو کہتے ہیں ارے کیا یہ بیوقوف ہوں گے جیسے ہم ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حقیقت میں بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ جب اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم چھپ جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور یا مسلمانوں کو نہ کے کہتے ہیں ہم جو ہے ہم آپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دراصل اپارچونسٹ ہے، فائدہ جدھر ادھر جانا چاہتے ہیں۔ تو کل اللہ تعالیٰ جب قیامت میں انسانوں کو کھڑا کرے گا تو سورہ عادیات میں ہے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القدور وحصل ما فی الصدور الا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، کیا بھول گئے کل ہم خبروں سے اٹھائیں گے حصل ما فی الصدور، تمہارے سینے میں تمہارے دلوں میں جو کچھ خیالات ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے۔ تو کل قیامت میں اعمال کا حساب بعد میں ہوگا، یبسہ یوم القیامت علی نیاتہم، کل قیامت میں ہم انسانوں کے نیتوں پر اٹھائیں گے۔ یہاں مسلمانوں کے بیچ میں آ کے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں جب ان سے دل سے ایکسٹریکٹ کریں گے تو معلوم ہوگا یہ پکے منافقین ہیں، اور یہ منافقین کو سب سے آخری درجے کی دوزخ میں فی الدرک اسفل فی النار، کافروں کو چوتھی دوزخ میں ہے، کیونکہ ان کا دل بھی صاف کافر تھے، منہ پر بھی تھا کہ ہم کافر ہیں، اور یہ دھوکے باز اپارچونسٹ مفاد پرست منہ پہ بولتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل میں تھا اسلام کے خلاف بغض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم، جو صحابہ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ لام کو ڈیلیٹ کر کے پڑھ رہے السلام علیکم نہیں بول رہے، السلام علیکم کا مطلب ہے اے اللہ کے نبی آپ سلامت رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لام کو ڈیلیٹ کر کے بولے السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے نبی تم جلدی مرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے انظرنا رائنا، اگر پڑھے رائنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ نے کہا تم آئندہ سے پیارے نبی کے پاس آ کر رائنا ٹرمینالوجی یوز نہیں کرنا،
بلکہ کہو انظرنا، اللہ کے رسول ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے نا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے۔ یہ پیارے نبی کی پاس ایک بچہ خدمت کرتا تھا، آپ کی کنگھی سے ایک بال منگا کر انہوں نے پیارے نبی پر جادو کر دیا، اور کھانے کی دعوت دے کر بلایا، کھانے میں جو پیارے نبی گوشت کے جس حصے کو پسند کرتے تھے اس میں زہر ملا دیا۔ ان بدتمیزوں نے ایک مسجد بنائی اور منشا یہ تھا کہ آپ افتتاح کرنے کے لیے آئے، وہاں ایک بڑا پتھر رکھ دیا تھا، جو ہی آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر پتھر ڈال کے آپ کا قصہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی یہ مسجد زرار ہے، آپ ہرگز نہ جائیے۔ اور جب تبوک سے واپس آئے تو آپ کو حکم ہوا یہ مسجد زرار ہے، یہاں بیٹھ کر آپ کے خلاف اسلام میں انتشار کیسا پیدا کرنا، اور جو ان کے ہم مقصد منافقین ہیں، کافرین ہیں، بیٹھ کر پلاننگ کرنا، اس کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ وہاں نماز مت پڑھیے، اسے جلا کے راکھ کر دیجیے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد قباء جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ بہتر ہے کہ وہاں پڑھیں۔ تو آج کی اس حدیث سے معلوم ہوا کافروں سے پوچھا جائے گا تو وہ صاف کہہ دیں گے ہم کو ایمان نہیں تھا، نہ اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ رسول پر، نہ اسلام پر۔ اور یہ جو ہیپوکریٹس ہیں، منافقین ہیں، وہ یہاں بھی پیارے نبی کو اور مسلمانوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کیے تھے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا تھا تم اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ تم اپنے آپ کو دے رہے۔ کل قیامت میں بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ سے کون بچا ہے، کون بچ سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کہا گیا للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین آسمان کے بیچ میں جتنے چیزیں سب اللہ کے ہیں۔ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، کل اللہ تعالی یحاسبکم باللہ، تمہارا حساب لے گا۔ چنانچہ حساب لیا تو اس حساب میں ہونٹوں کو سی دیا گیا، جسم کے ایک ایک رونگٹے نے کہا کہ انہوں نے فلاں پلاننگ کی، فلاں وقت ایسا کیا، اسلام دشمنی میں ایسا کیا۔ تب آدمی کو کل قیامت میں معلوم ہوگا یہ آنکھ ہم اپنے بول رہے ہیں، کان اپنے بول رہے ہیں، ہاتھ اپنے بول رہے ہیں، پیر اپنے بول رہے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے CID تھے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیا تھا، انہوں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرو، اور کل عدالت میں جب یہ فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ CID جو اللہ کے ہیں، ہم میری آنکھ، میرا ہاتھ، میری زبان، میرا ہاتھ پیر بول رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہمارا ایمان خالص اور مخلص ہو، ہم کوشش کریں جو بھی عمل کریں للہ باللہ وجہ للہ کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے پسندیدہ اصولوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو جو کام للہ فی اللہ وجہ للہ اور عین سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا، وہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں خلوص کی وجہ سے قبول ہوگا، ورنہ جہاں کفر ہے، نفاق ہے، بارگاہ رب العالمین سے انہیں ٹھکرا دیا جائے گا۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو خالص اور مخلص مسلمان بنائے، اور ہر عمل اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے، کفر اور نفاق سے بچائے، اللہ خالص اور مخلص مسلمان بنائے، جیسے اللہ رب العالمین آپ نے
میں سن رہی صحابہ ہوں کو ذرا. ایمان دیا تھا ویسا ایمان عطا فرمائے. السلام علیکم، خدا حافظ. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، 5 منٹ ہیں. اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے، 5 منٹ باقی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی سرکار. جی، آج کے دور میں بھی ہم جیسے منافق یعنی منافق ہو سکتے ہیں آج کے دور میں بھی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں صحت مند آدمی کو ہی ڈر ہوتا ہے کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں. جو منافق ہے وہی نفاق سے بالکل نچنت ہوتا ہے. مگر اس حدیث میں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، مائک کھولی. بلکہ خالصتاً کافر کا ذکر ہے. اور کافر کس کو بولتے ہیں میں بتایا، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو ملحد ہیں اور جو دہریے ہیں، ان کو کہتے ہیں کافر. کافر وہ تو کون؟ جو لوگ مشرک ہیں، منافق ہیں، ملحد، دہریے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں کافر. تو آج کی حدیث میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر ہے جو کافر ہے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر مولانا. الحمدللہ آپ نے بغیر پوچھے ہی وہ الحمدللہ وہ جواب جو دے دیا کہ جو یہ حدیث جو ہے وہ کافر کے لیے ہے، اور انشاءاللہ مسلمان کے لیے نہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان کے دل میں نفاق نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آج کچھ کم لوگ ہیں، پھر بھی 10 پارٹیسپینٹس تھے، 10 یعنی 10 چوک، اگر 2-2-3 بھی رہے تو 30 تا 40 افراد ہمارے اس درس حدیث کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا ہے ہمارے یہ 10 ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین ایسٹ ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور یہی ایسٹ اگر متحرک ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں انشاءاللہ اور اپنے کو موٹیویٹ کر لیں انشاءاللہ تو یہ 10 لاکھ پہ بھاری ہو سکتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، باذن اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے مربیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر طویل فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آپ کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہیں. جزاک اللہ خیرن خیرن جزا. وہ آپ سے ہی ہم آج دعا کی درخواست کرتے ہیں. ابھی آج جعلنا هذا المطر خیر البرکہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اذهب الباس رب الناس انت الشافی اشفی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقیما. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وقہر الرجال وعذاب القبر والفتنة الدجال. اللہم اجعل فی قلبی نورا فی سمعی نورا فی بصری نورا فی لسانی نورا فی لحم نورا فی دمی نورا فی شعری نورا فی عصبی نورا وجعل لی نورا وآزم لی نورا آمین. من فوق نورا تحت نورا عن الشمال نورا عن الیمین نورا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے سرفراز فرما. اے اللہ سارے آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے سنا ہے اللہ ان کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اللہ اس حدیث کی برکت سے ایمان اور اسلام سے مالا مال فرما.
خلوص و للہیت عطا فرما، کرونا سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین، اسلام کے لیے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے اللہ، دم آخر ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کلمہ جاری فرما۔ اللہ تعالی ہماری شیخ پیٹ کی جماعت کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ایسے بہترین افراد بھائی بہنوں سے سرفراز فرما جو رات دن اس علاقے میں کام کر سکیں۔ ہمارے اسلامی سینٹر پہ اللہ جلد سے جلد تعمیر فرما، تکمیل فرما، اور اس کو ہمارے لیے مرکز اسلام بنا دے برحمتی کا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، شکریہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر مولانا، جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ ایک منٹ کی مولانا، ایک کوشچن چھوٹا سا کوشچن۔ جی فرمائیے۔ سوری، معافی جی چاہتے ہوئے جی یہ جو بارش کے وقت جب بھی بارش ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہوتا، کیونکہ آپ دعا میں مشغول ہو جاتے، تو اس سلسلے میں وہ چھوٹی سی جو دعا ہے سورہ رات کی طرف، اس کے اندر وہ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ بے شک آپ بتا دیں حضور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش کی ہلکی پھوار ہوتی تو اس پر آپ فرماتے تھے جو دین کا ہم نے نیک کام کیا، ہلکی پھوار جب ہوئی تو کہا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، اور جب تیز بارش ہوتی تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے تقوی اختیار کریں تو میں برسات کو پہاڑوں پر کھیتوں پر برساؤں گا تاکہ میرے بندوں کے کاروبار بزنس میں اور رات کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے اے اللہ یہ جو بارش ہوئی ہے پروردگار اس کے ذریعے سے ہمیں نفع عطا فرما اور اس کی تباہی سے بربادی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اس بارش کو ہم سب کے لیے مفید تر بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر تجوید کی کلاس ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے، پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ الحمدللہ ہماری ساری تختیاں ختم ہو رہی ہیں، اس کو جوائن کر لیں۔ مولانا محترم کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك